اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ ہے جی، آیت نمبر ہے 198 اور 199۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ حج کا جو فرضیت چل رہی ہے، اس کے جو اعمال چل رہے ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہے، وہ بتایا جا رہا ہے ان جو آیات ہیں۔ ان میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ مشعر الحرام۔ بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ہے۔ فَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یقیناً اس سے پہلے تم ظالم لوگوں میں سے ہی تھے۔ اگلی آیت ہے ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب اس کی تفسیر جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی ہندوستان سے یا پاکستان سے حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ کچھ ایسی اجناس لے جائے جنہیں وہاں بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقوی کی منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ اب وقوف عرفات کی بات آ رہی ہے، سب سے زیادہ اہمیت حج کے تمام ارکان میں وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفات، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفہ کے میدان میں قیام سے رہ گیا، شریک نہیں ہوا، تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ ذکر کے جو طور طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح ترک کر دو، اور زمانہ جاہلیت کے طریقے جو ہیں وہ ترک کر دو۔ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، مطلب ہم بڑے ہیں، لہٰذا ہم مینا میں قیام کریں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں گے اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں۔ یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پڑھتے ہیں۔ اپنی اگلی تقصیر پر نادم ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔